سنتوں کے متعلق تحریر فرمایا ہے، دریافت کیا ہے کہ اگر فجر کی سنت نماز سے پہلے رہ جائیں تو کس وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو اشراق کے بعد پڑھنی چاہیے۔ طلوع آفتاب کا وقت دیکھ لینا چاہیے۔ سورج کے طلوع کے ٹھیک 20 منٹ کے بعد سے لے کے زاویہ کبریٰ تک صبح کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ زاویہ کبریٰ جو ہے وہ زوال سے کوئی 50 منٹ پہلے ہوتا ہے، یعنی اگر زوال 12 بجے لکھا ہوا ہے تو 11:10 پہ شرعی احکامات شروع ہو جائیں گے۔ شریعت کے احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہوگا کہ اس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ نماز نہیں پڑھی جائے گی، نفل نہیں پڑھے جائیں گے۔ زاویہ کبریٰ اس کو کہتے ہیں کہ زوال کا وقت دیکھ لیں اور زوال سے 50 منٹ پہلے عبادت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ خاص وقت ہے جب سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو ایک تو نماز چھوڑ دینی چاہیے، نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ دوسرے، اگر روزے کی نیت نہیں کی صبح سے اب تک تو اس سے پہلے کی نیت کارگر ہے۔ مثلا کسی آدمی نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں، اب 11 بج گئے، زوال جو تھا وہ 11:10 پہ ہے، تو اس نے سوچا کہ ابھی تو شام ہوئی جاتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، آج روزے ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے 11:10 سے پہلے اگر نفلی روزے کی نیت کر لی تو ٹھیک ہو گیا، اگر روزے کی نیت نہیں کی تو اب اس کے ذمہ فاقہ ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح اس زاویہ کبریٰ سے پہلے صبح کی 2 سنتیں پڑھ لینا مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ سنتیں جب اپنے اصل وقت سے گزر جاتی ہیں تو یا تو انہیں نماز سے متصل پڑھا جائے، جیسے جمعے کی پہلی سنتیں رہ گئیں تو انہیں اب فرض نماز کے فوراً بعد پڑھا جائے۔ 2 فرض پڑھیں، اس کے بعد جو بھی ترتیب کر لے سب جائز ہے۔ اس نے 4 سنتیں پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھے، پھر وہ 4 سنتیں پڑھیں جو پہلے پڑھنی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے 4 سنتیں پہلے پڑھنی جو فرض سے کے بعد میں رہ گئی تھیں، اور پھر اس نے 4 سنتیں پڑھیں جو فرض کے بعد پڑھنی تھیں، تو اگرچہ یہ اچھا نہیں لیکن ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک فرض اور اس کے بعد جو سنتیں ضروری ہوتی ہیں انہیں ملانا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے منع لکھا ہے کہ جمعے کی نماز یا کسی بھی اس نماز کے بعد طویل دعائیں مانگنا جن کی سنتیں ابھی باقی ہیں یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ جو ہمارے مساجد میں فرض نمازوں کے بعد لمبی اجتماعی دعائیں اور یہ جمعے کی نماز کے بعد مانگتے ہیں نا، اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر دنیا میں بدعت کا کوئی معنی بھی نہیں۔ یہ سب بدعات لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اتنا کرتے تھے کہ جس نماز کے بعد سنتیں ہیں، کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں فرض کے بعد، مغرب اور عشاء، ان تینوں اور جمعہ، ان 4 نمازوں میں سلام پھیرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 کے متعلق تو تصریحات ہیں کہ بس اتنا بیٹھتے تھے کہ یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ چھٹی، چلو سنتیں پڑھو، یا اسی سے ملتا جلتا کوئی ذکر۔ مثلاً عام طور پہ فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک۔ بس اتنی دیر بیٹھتے۔ جمعے کی نماز کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لے جاتے تھے، گھر جا کر سنتیں ادا کرتے تھے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہے کہ جمعے کے فرض پڑھانے کے بعد آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ ان حضرات کا خیال ہے کہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں انہی حضرات کا خیال ہے کہ 6 پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمارے ہاں 6 افضل ہیں، 4 سنتیں پھر 2 سنتیں اور پھر 2 نفل وہ پڑھتا ہے تو اس کی مرضی۔ لیکن
نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرض نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں نا، اس میں زیادہ دیر، تو ہمارے نزدیک طویل دعا مانگنا بھی مکروہ ہے۔ اب یہ کسی کو مسئلہ بتاؤ تو کہتے جی نیا مسئلہ ہے۔ نیا مسئلہ اس لیے ہے کہ جناب والا نے پڑھا نہیں، اس ماحول کو دیکھا نہیں، تو اب نئی مسئلے معلوم ہونے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دین کسی زمانے میں پہنچ کے اتنا پرانا ہو جائے گا جیسے بیکار اور ردی کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو نئے نئے مسئلے لگتے ہیں۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد تو فوراً سنتیں پڑھنا منع ہے نا، تو اشراق کا انتظار کریں، 20 منٹ جب گزر جائیں سورج کے طلوع کے بعد، تو اس سے لے کے ضحوہ کبریٰ تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں پڑھے تو اچھا ہے، اور نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس انسان کے لیے۔ چاش تو دیر سے ہوتی ہے، اشراق پہ بھی پڑھ سکتا ہے، 20 منٹ بعد تو اشراق ہو جاتی ہے، چاش تو آئے گی سو آئے گی۔